مجھے یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ بلاگر کون ہے؟ بکی بھائی. تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ بہت بڑا یوٹیوبر. کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ ان چیپ فیملی بلاگرز کو کیوں زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں جبکہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشنل ویڈیوز حقیقت میں ایک عام آدمی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 2005 میں جب یوٹیوب کی شروعات ہوئی تو اس پر سب سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس کا ٹائٹل تھا می ایٹ دی زو، جو کہ ایک ولاگ تھا جس سے جاوید کریم نامی یوٹیوب کے کو فاؤنڈر نے اپلوڈ کیا تھا، جو کہ آج تک تقریباً 345 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اگر یوٹیوب سے کوئی جدید ٹیکنالوجیز جیسے کہ اے آئی، فری لانسنگ یا پھر آن لائن پیسے کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشنل ویڈیو کنٹینٹ کریٹرز کو سبسکرائب کرے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا زیادہ تر وقت ایسے ولاگز دیکھنے میں گزرتا ہے جہاں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، بچے شرارتیں کر رہے ہیں یا پھر کچن میں کوئی ناشتہ بنا رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیا ہم اتنے زیادہ انٹرٹینمنٹ لورز بن چکے ہیں یا پھر ان فیملی ولاگرز کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی راز چھپا ہے؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ میں آپ کو فیملی ولاگنگ کے پیچھے چھپا سائیکالوجیکل فیکٹ بتانے والا ہوں جو آپ کو یہ چیپ ولاگز دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان فیملی ولاگرز کی زندگی کی ڈارک سائڈ جس میں کپل ڈائیورس، چائلڈ لیبر اور چائلڈ ابیوز جیسے کیسز نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بنی۔ میں اس ویڈیو میں یہ ثابت کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا فوکس چینج کر لیا تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، ورنہ آپ کا نام بھی ان بدقسمت نوجوانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا جو دن رات روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں لیکن دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیملی ولاگنگ کا باقاعدہ آغاز سن 2008 میں اسٹیٹ آرٹ یوٹیوب چینل سے ہوا جس نے بہت ہی کم وقت میں ملینز میں سبسکرائبر حاصل کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کپل آڈینس کا آئیڈیل کپل بن گیا، لیکن سکرین پہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ سب آرٹیفیشل تھا۔ یہ حقیقت کھل کر تب سامنے آئی جب سکرین پہ خوش دکھنے والے کپل میں ڈائیورس کی خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ Revealed that Shay Carl had been having an affair for 3 months with a cam girl named Aria. کچھ ہی دن پہلے تک خوش دکھنے والا کپل ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ چند سال قبل ایک امریکن بیسڈ فیملی ولاگنگ یوٹیوب چینل 8 پیسنجر کے ولاگر کو چائلڈ ابیوز کے کیس میں 30 سال کی سزا سنائی گئی۔ Ruby Frankie was sentenced to 4 to 60 years in a Utah prison. She committed horrible acts of child abuse. ایسے ہی کئی اور یوٹیوب چینلز ہیں جن کے چرچے مشہور ہیں۔ دوستو، آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں امریکہ اور چائنا جیسے ترقی یافتہ ممالک ٹیکنالوجی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر دن کوئی نیو فیملی ولاگر فیمس ہو رہا ہے جو پتہ نہیں ولاگ کے نام پہ کیا کیا دکھائی جا رہا ہے، اور اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہماری سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے۔ شامل بڑا ہو کے کیا بنیں گے؟ بلاگر. ہمارے بچے ولاگر بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے آئیڈیلز وہی فیملی ولاگرز ہیں جن کو وہ صبح شام دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں اور بالخصوص نوجوانوں میں ایک خطرناک رجحان جنم لے رہا ہے جہاں وہ انٹرٹینمنٹ کو ایجوکیشن پر ترجیح دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی سکل سیکھیں۔ وہ گھنٹوں سستے ولاگرز کو دیکھنے میں ضائع کر لیتے ہیں جبکہ دنیا میں دوسرے ان کے ہم عمر جدید ٹیکنالوجیز سیکھ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں اس کے بارے میں بات کرنا ہوگی اور اس کا سلوشن نکالنا ہوگا۔ آپ کا دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اگر آپ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹے ان فیملی ولاگرز کو دیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں تو سال کے آخر میں یہی 500 پلس گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر یہی وقت آپ فری لانسنگ سیکھنے، یوٹیوب چینل بنانے یا کسی نئی سکل میں لگاتے تو آپ ہزاروں ڈالر بھی کما سکتے تھے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، کسی نے نیا گھر خرید لیا یا کوئی فیملی فنکشن ہو رہا ہے۔ مجھے ایک دوست یاد ہے جو کئی سال تک سستے ولاگرز کی ویڈیو دیکھتا رہا، یہ سوچ کر کہ یہ صرف وقت گزارنے کا ایک طریقہ ہے، مگر جب اس کی گریجویشن مکمل ہو گئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کوئی بھی سکل اور تجربہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسے نوکری حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں
जिन्होंने अपना वक्त डिजिटल स्किल सीखने में लगाया और आज वो कामयाब कैरियर बना चुके हैं। ये एक वाज़ेह फ़र्क है और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आज के फैसले हमारे कल के नताइज होंगे। आपने भी YouTube पे देखा होगा कि YouTube पर कुछ फैमिली व्लॉगर्स लाखों सब्सक्राइबर्स और करोड़ों व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है आखिर लोग इन व्लॉग्स में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? इन व्लॉग्स में ऐसा क्या खास है? दोस्तों, फैमिली व्लॉग्स की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि वो अपनी ज़िंदगी के लम्हात शेयर कर रहे होते हैं। ये कुर्बत और सच्चाई का एहसास पैदा करते हैं जो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स में कम देखने को मिलता है। लेकिन जो चीज़ फैमिली व्लॉग्स को सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाती है वो कम्युनिटी में अपनायत का एहसास है जो वो आपकी साइकोलॉजी से खेल कर तख्लीक होता है। जब आप किसी फैमिली व्लॉगर को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। आपको उनकी कामयाबियों में दिलचस्पी होने लगती है, इनकी कहानियाँ आपको मुतासर करती हैं और आप इनके साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स में कम देखने को मिलता है, चाहे उन कंटेंट क्रिएटर्स का प्रोडक्शन और कंटेंट का म्यार कितना ही आला क्यों ना हो। यही एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसकी वजह से आपका हाल और मुस्तकबिल खतरे में है। व्लॉगर्स अपना चीप फैमिली कंटेंट आपको दिखाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं सिवाय अपना वक्त ज़ाया करने के? जहां लाइफ में इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है वो हम अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार कर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब फैमिली व्लॉगर्स के ट्रैप की वजह से हम असल इंटरटेनमेंट के बजाय आर्टिफिशियल फीलिंग्स में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रिसेंटली डक्की भाई और शाम इदरीस के मसले को ही देख लें, कैसे एक चीफ फैमिली व्लॉगर ने दूसरे चीफ फैमिली व्लॉगर की नेगेटिव हाइप को कैश किया और 7 साल पुरानी कंट्रोवर्सी को दिखाकर ऑडियंस का माइंड और इमोशंस को मैनिपुलेट किया। अगर हकीकत में देखा जाए तो दोनों ही फैमिली दिखाकर व्यूज़ लेने वाले व्लॉगर्स हैं, लेकिन इस सारे खेल में ये सब आप लोगों की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं और व्यूज़ लेकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जो लोग असल में क्रिएटिव और नॉलेजेबल व्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे कि वाइल्ड लैंड बाय अबरार, इरफान जंजुआ और सलाहुद्दीन मोरो जैसे यूट्यूबर को सिर्फ चंद ही लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन फैमिली व्लॉगर्स के ट्रैप में नहीं आएंगे और यूट्यूब पे सिर्फ हेल्दी कंटेंट ही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में डीप रिसर्च बेस्ड माइंड ब्लोइंग कंटेंट देखने के लिए आपको स्क्रॉल ना करना पड़े। सो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।